اب کہتا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. کہتا ہے کہ یہ گستاخی ہے. توجہ کریں، ترجمہ کیا ہے؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمائے. کہتا ہے خطا کا لفظ نبی کے لیے استعمال کیا ہے اور یہ بہت بڑی گستاخی، بہت بڑی کیا ہے؟ کہتا ہے گستاخی. اچھا توجہ رکھیں، اے ترجمہ کیدا ہے اعلی حضرت دا ترجمہ ہے، ادا نا ہے کنز الایمان. میں حیران ہاں مولوی اپنا ترجمہ دے چھوڑیا، وہ ساڈا ترجمہ نہیں دیتا. میں نے ایک ساتھی کو بھیجا کہ یہ دونوں ہمارا اور حضرت تھانوی والا اور کنز الایمان دونوں لے آؤ. کنز الایمان دے چھوڑیا سو تے اپنا نہیں دیتا، ساڈا نہیں دیتا. حضرت تھانوی والا نہیں دیا، کہتا میں مطالعہ کر رہا. میں کہا مطالعہ ہوتا نہیں کیتا تو پھر رولا کیا پائے؟ اگر تجھے مطالعہ ہی نہیں تھا تو تو نے بات کیوں کیا؟ خیر پھر ہم نے کہیں دور سے منگوایا، لیکن آپ کو دکھانے کے لیے. توجہ رکھے، حضرت نے ترجمہ کیا کہ آپ کی اگلی پچھلے اللہ خطائیں معاف فرمائے. توجہ ہے، توجہ ہے. یہ کنز الایمان ترجمہ قرآن، اس میں صفحہ 445 آپ کو میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کی ہے، اس کا ترجمہ مولوی احمد رضا خان نے کیا لکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی. کہتا ہے ترجمہ، وہ جس کی مجھے آس لگی ہے میری خطائیں قیامت کے دن بخشے گا. اب آپ بتاؤ، اس نے بھی نبی کے لیے خطا کا لفظ استعمال کیا ہے اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی خطا کا لفظ استعمال کیا. اے عاشق تے اے گستاخ. کمال نہیں بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خطا کا لفظ اعلی حضرت نے بھی استعمال کیا ہے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بھی. اگر یہ گستاخی ہے تو احمد رضا تو وڈا کوئی گستاخ ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ تو لکھی بیٹھا پہ. میں کہتا ہوں کہ اگر تجھے اپنی کتابوں پر نظر نہیں تھی تو تو نے یہ رولا ہی نہیں ڈالنا تھا. تو نے کہا کہ یہ ترجمہ کرنا کہ جو کہے کہ نبی کی طرف خطا کا لفظ استعمال کرے وہ گستاخ ہے. میں نے کہا یہ جناب ابراہیم کی طرف خطا کا لفظ کون استعمال کر رہا ہے؟ مولوی احمد رضا خان. تو اس کو بھی خطا کار کہہ دے. توجہ کر، ایک اور بات کہہ دوں، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب اسی کنز الایمان کے حاشیے پر تفسیر نور العرفان لگی ہوئی ہے. کیا نام ہے؟ اس کے صفحہ 680 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے اعتراض کیا تھا بھائی؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا ہے؟ خطا کا لفظ. یہ اعتراض تھا، یہ گستاخ ہے. فتویٰ اس نے کیا لگایا کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا اگر ایک نبی کو خطا کا لفظ منسوب کرنا اس کی طرف یہ گستاخی ہے تو یہ مولوی احمد رضا خان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف خطا کی نسبت کی ہے تو یہ بھی کیا ہوا؟ گستاخ ہوا. توجہ رکھنا، یہ نور العرفان کتب خانہ نعیمی اردو بازار گجرات ادھر لاہور کا چھپا ہوا. اس کے صفحہ 680 پہ لکھا ہوا ہے انبیاء کی خطاؤں میں پیروی نہ کی جائے. کیا لکھا ہے؟ انبیاء کی خطاؤں میں پیروی. تو نبیوں کی طرف خطا کی نسبت ہو گئی یا نہ ہو گئی؟ کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی. آگے آؤ، میں اور حوالہ پیش کرتا ہوں اسی کتاب کے نور العرفان کے صفحہ 284 پر. اس نے ایک اور بات لکھی ہے، کہتا ہے آدم علیہ السلام پیدائش سے پہلے متقی نہ بنے تھے. آدم علیہ السلام پیدائش سے پہلے متقی نہ بنے تھے. اب دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے تقوی کی بھی اس نے کیا کی؟ نفی کر دی. اسی کتاب کا چوتھا حوالہ
اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں، صفحہ 200 اس کا 84 ہے. کیا لکھا ہے؟ توجہ ہے. کہتا ہے پیغمبر کفر و شرک سے تو ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن گناہ سے نبوت کے بعد معصوم ہوتے ہیں، نہ کہ پہلے معصوم ہوتے ہیں. یہ دیکھو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اگر خطا کا لفظ لکھے تو وہ تیرے فتوے سے گستاخ، یہ نبیوں کے لیے گناہ کا لفظ لکھے یہ تیرے فتوے میں عاشق ہوگا؟ اگر خطا کا لفظ کہنا گستاخی ہے تیرے بقول، تو تیرے بقول گناہ کا لفظ کہنا تو بڑے درجے کی گستاخی ہوئی ہے نا. توجہ کرنا. آگے آؤ، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، کتاب کا نام ہے فضائل دعا. کیا نام ہے؟ فضائل دعا. اس کتاب کو لکھنے والا مولوی احمد رضا خان ہے. اس کتاب کی شرح لکھنے والا، اس کتاب کو لکھنے والا نقی علی خان ہے. مولوی احمد رضا خان کا ابا اور اس کتاب کا ترجمہ تشریح کرنے والا اس کا بیٹا احمد رضا خان ہے. صفحہ نمبر 86. یہ کتاب بھی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہے. اس کے جناب جی میٹھے میٹھے الیاس قادری نے بھی اوپر تقریر لکھی ہے، اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نے اس کتاب کو چھاپا ہے. اس کتاب کے صفحہ نمبر 86 پہ کیا لکھا ہے وہ آپ پڑھ کے سن لیں اور جناب سمجھ لیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کہتا ہے کہ مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی. مولوی احمد رضا خان نے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ترجمہ کیا لکھا ہے؟ مغفرت مانگ اپنے گناہوں کی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اگر لفظ خطا کا لکھے وہ تو گستاخ کہتا ہے، ان کو تو کہتا ہے کہ گستاخ ہے. اور تیرے ابا احمد رضا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ. ان کو تو کچھ نہیں کہہ رہا تو. یہ چھاپی بھی کس نے ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں نے چھاپی ہے، مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے مولویاں آپ کتاباں بنائیں، میں آ کے تواڈے چوں کوئی بندہ کھڑا ہو جاوے، کوئی بندہ میرے نال چل لے، وقت طے کر لے، اتھائی لگے وہیں ہیں. ان کی کتابیں میں ان کے مکتبوں سے لے کے وہیں سے ان کے مکتبوں سے میں دکھاؤں گا. یہی حوالے اگر نہ دکھاؤں جو سزا چور دیو میری. اگر ایک کتاب اجے ہی اتھے پئی ہو میں تو بات میرا تو قصور کوئی نہیں نا. کیوں جی؟ یا میرا قصور ہے؟ توجہ رکھے. یہ کتاب بریلوی حضرات کے مکتبہ سے چھپی ہے. مکتبے کا نام ہے زین العابدین، اور جناب جی مکتبہ قادریہ لاہور. یہ عبد الحکیم شرف قادری کا مکتبہ ہے. دعوت اسلامی کے مکتبے کے بالکل سامنے مکتبہ قادریہ مشہور ہے. اس کو عبد الحکیم شرف قادری جامعہ نظامیہ رضویہ کا شیخ الحدیث رہا جو فوت ہو گیا ہے، اس نے بنایا تھا. یہ کتاب اس نے اپنے مکتبے سے چھاپی. کتاب کا نام ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب فضل حق خیر آبادی کی لکھی ہوئی ہے. کس کی ہے؟ بولو یار، بولو بولو بولو، کس کی ہے؟ فضل حق خیر آبادی کی. اس کتاب کے صفحہ 270 پر اس نے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ کا ترجمہ کیا. کہتا ہے امرزش بخا برائے گناہ خود. کہتا ہے آپ اپنے گناہ کی معافی مانگے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فضل حق خیر آبادی، جو مولوی احمد رضا خان جس کو اپنا پیشوا مانگتا ہے، جس کو الیاس قادری اور دیگر سارے ان کے علماء بھی اپنا بڑا کہتے ہیں. اس نے ترجمہ کیا کیا؟ امرزش بخا برائے گناہ خود، اپنے گناہ کی معافی مانگ. میں نے کہا اگر خطا کا ترجمہ کرنے کو تو گستاخ، کرنے والے کو تو گستاخ کہتا ہے، تو جو خطا سے بڑا لفظ گناہ کا ترجمہ کرے وہ گستاخ ہوگا یا نہیں؟ اس کے فتوے میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آگے آؤ، ایک کتاب اور پیش کروں. کتاب کا نام ہے سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار. کتاب حضرت
شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب ہے. کتاب کا کیا نام ہے؟ سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار. کس کی کتاب ہے؟ محبوب سبحانی ذل رحمانی روشن پیشاندی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی کتاب کا نام ہے سر الاسرار فیما یحتاج الیہ الابرار. توجہ رکھنا، اس کتاب کے صفحہ نمبر 74 کو کھول کے دیکھ لیں. اس 74 پہ لکھا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ. آگے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کا معنی عربی میں کیا ہے اے لذنب وجود کا. لذنب وجود کا، آپ اپنے وجود کے غم کی بخشش چاہیں. ترجمہ دیکھ لیں، ترجمہ کرنے والا بریلوی عالم پر اس کا نام جناب جی بہت بڑا ان کا عربی کتابوں کا جاننے والا اور ماہر سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب قدس سرہ بانی اصلاح جناب جی جماعت و عالمی تنظیم عالفین کے حکم سے ایک عالم نے ایک جناب سید امیر خان نیازی سروری قادری نے ترجمہ کیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ اَيْ لِذَنْبِ وُجُودِكَ. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتا ہے فرما رہے ہیں اے نبی اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہا کرے. اور تو دسو اگر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ خطا کا ترجمہ کرنے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں گستاخ رسول ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی بچتا ہے؟ کیوں جی؟ اور اتو شروع کرنا چاہیے نا بات. کیوں جی؟ بیچارے کو سمجھ نہیں ہے، ورنہ کہاں سے شروع کرے؟ پہلے شیخ جیلانی سے پوچھے نا بھائی تو نے کیوں لکھا ہے؟ میں تو نہیں لکھ رہا، شیخ نے لکھا ہے نا. آگے آؤ ایک اور بات کروں. میں نے کہا ترجمہ مولوی احمد رضا خان کے ابا نے کیا لکھا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، سنا دوں. یہ کتاب ہے الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ علم نشرہ. یہ کتاب آج کل مکتبہ زاویہ نے انوار جمال مصطفیٰ کے نام سے چھاپی ہے. یہ کتاب آج کل شبیر برادر والے نے انوار جمال مصطفیٰ کے نام سے چھاپی ہے. یہ کتاب الکلام الاوضح فی تفسیر سورہ علم نشرہ، یہ لکھنے والا حضرت مولانا نقی علی خان والد ماجد امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سارا لکھے ہوئے ہوتے. اے اعلیٰ حضرت کے ابا جان اس دی او دا حال ہی سن لو. کتاب کا نام کیا ہے؟ بول گئے ہو تسا؟ کتاب کا کیا نام ہے؟ الکلام الاوضح. اس کا صفحہ نمبر 62 ہے. کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. کہتا ہے ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. ایک کون ترجمہ کر رہے ہیں؟ احمد رضا خان کا باپ. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر خطا کا لفظ بڑا ہے یا گناہ کا لفظ بڑا ہے؟ بولو یار. اگر خطا کا ترجمہ کرنے والا گستاخ رسول ہو تو جو گناہ کا ترجمہ کرے وہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ ڈبل ہوگا. اگر یہ ڈبل گستاخ رسول یہ جناب جی پروفیسر صاحب مانتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت کا باپ بھی کیا تھا؟ جو گستاخ رسول سے پیدا ہو وہ بھی. وہ آپ ہی تو لکھی بیٹھا ہے نا، وہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے خود بھی کیا ترجمہ کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے نبی اپنے گناہوں کی معافی مانگیے. یہ احمد رضا نے ترجمہ کیا، باپ نے ترجمہ کیا آپ کے اگلے پچھلے گناہ. کون کر رہا ہے یہ ترجمے سارے؟ میں نے کس کے پیش کیے ہیں؟ یہ سارے ان کے پیش کیے ہیں. ایک ترجمہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہوں چست تائیں یا یاری چھڑ دے سن تے یا ود یاری کھاونی ہے تو ود حضرت تھانوی دے قدمہ چی آ کے باسن انجھے نا یاری دی بیاہ تا سیدھی گالے تو انداز چھوڑا
اگر یاری دیونی ہے تو تھانوی صاحب کے قدم چ پہلے بہاؤ. اگر تھانوی صاحب کے قدموں میں نہیں بیٹھتا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی بھی بے ایمان ہے, پھر یاری کس بات کی دیتے ہو اسے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے پوچھو. آپ اب کہو گے کہ یار جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے یوں ترجمہ کیا ہے تو پھر تو گالی ہونے کا موقع گئی ہے. اصل بات کیا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاؤں. اللہ کریم اپنے نبیوں سے پیار و محبت سے کلام فرماتا ہے, لیکن دو کام ہے, ایک ہے اچھا اور ایک ہے بہت اچھا. دو کام ہے, ایک ہے اچھا اور ایک ہے بہت اچھا. مثلا کھڑے ہو کے, مثال دے رہا ہوں, کھڑے ہو کے نفل پڑھنا بہت اچھا ہے اور بیٹھ کے نفل پڑھنا اچھا ہے. یہ بھی اچھا اور ہے وہ بھی اچھا, لیکن وہ بہت اچھا ہے, یہ اچھا ہے. کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء بہت اچھے کو چھوڑ کے اچھا کام کر لیتے ہیں صرف امت کی آسانی کے لیے, امت کی آسانی کے لیے. لیکن اللہ کریم اس کو بڑے پیمانے پہ ذکر کرتا ہے کہ تم نے یہ بڑا اچھا کام کیوں چھوڑ دیا. چلو یہ جو تم نے بڑا اچھا کام چھوڑا تھا ہم آپ کی یہ خطا معاف کرتے ہیں. بھائی رب العالمین ہے, اپنے بندوں سے جیسے خطاب فرمائے اس کو آپ اور میں روک سکتے ہیں؟ یہ اس کی مرضی ہے نا. اللہ نے جو فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک, تو میں نے آپ کو بتا دیا کبھی کبھی نبی بہت اچھا چھوڑ کے اچھا کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ امت کو لیکن اللہ کریم چاہتا ہے کہ وہ بہت اچھا اختیار کرے, اچھے کو بھی. تو اس ایک چھوٹے سے کام کو, کوئی کام اتنا تو جو ہے نا دیکھنے میں تو نہیں ہے, لیکن اللہ ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں, اس کا کوئی ساجی نہیں, کوئی شریک نہیں, صمد ہے, بے نیاز ہے. وہ اس چھوٹی سی بات کو بھی نبی کا کیا کہتا ہے؟ خطا, گناہ کہہ دیتا ہے. تو وہ کہہ سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جو گناہ لکھا ہے اس کا مقصد وہی ہے جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. بڑوں نے جو ایسے لفظ لکھ دیے ان کا معنی توجہ رکھنا. اگر کوئی یوں کہے نہیں جناب تم نے خطا لکھا ہے یہ تو بہت بڑا جرم ہے, میں نے کہا پھر یہ گناہ لکھا ہوا ہے اس کو بھی بڑا جرم مان, اس نے بھی گناہ لکھا ہے اس کو بھی بڑا جرم مان, اس نے بھی گناہ لکھا ہے اس کو بھی بڑا جرم مان, اور اس نے بھی گناہ لکھا ہے اس کو بھی بڑا جرم. اب اس مولوی سے آپ کو پوچھنا چاہیے کہ یار احمد رضا نے جو خود لکھ دیا ہے تو تم دعوت اسلامی والوں نے چھاپ دیا ہے, تو یہ تو کی مطلب ہوا. تھانوی صاحب کو تو گستاخ کہتا تھا کہ گھر تا چور تواڈے اپنے لب پیا.